بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج علی محمد۔ تحفہ علی مدد 10 رمضان، جو کہ شہادت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب خدیجہ اپنی اسلام، دوستی، ثابت قدمی اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے 3 سے 4 سال تک پیغمبر خدا اور بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں شدید اقتصادی محاصرے میں رہیں۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 65 سے 63 سال تھی، یعنی بڑھاپے میں تھیں۔ محاصرے میں گزرے ہوئے ایام بہت سخت تھے، خصوصاً ان افراد کے لیے جو جسمانی طور پر کمزور تھے۔ ان پر اس محاصرے نے بہت برے اثرات چھوڑے، مثلاً علی علیہ السلام کے والد بزرگوار جناب ابو طالب علیہ السلام پر اور پیغمبر خدا کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پر۔ حقیقت میں یہ مصائب کسی بھی انسان کی توڑ پھوڑ کے لیے کافی ہوتے تھے، ان کے اعصاب کو شکستہ کرنے والے تھے۔ اگر ان افراد میں اسلامی دوستی، اثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہوتا تو ان کا ان حالات میں زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ یہ محاصرہ ایک سخت شکنجے سے کم نہ تھا، جہاں پر انسان ایک دم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب مشرکین نے اس محاصرے کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور محاصرین کو آزاد کر دیا تو اس وقت تک جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بستر مرگ پر پہنچ چکے تھے، لہٰذا چند روز زندہ رہے اور تھوڑے دنوں کے فراق سے انتقال کر گئے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ شہید ہو گئے، کیونکہ جو اسلام کی خاطر خاموشی اختیار کرے، صبر اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے سچے دل سے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو، وہ شہادت کی موت پر فائز ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق محاصرہ ختم ہونے کے 2 ماہ کے اندر جناب ابو طالب علیہ السلام نے شہادت پائی اور پھر 3 روز بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ باوجود اس کے جناب خدیجہ نے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی تھیں اور پیغمبر خدا کی طرف سے بار بار ان کو جنت کی بشارت ملتی تھی، پھر بھی موت کے وقت خائف تھیں کہ اس خدا بزرگوار کے دربار میں وہ اپنے آپ کو بندہ ناچیز سمجھتی تھیں اور دعا کرتی تھی کہ عالم برزخ میں اور قبر میں ان پر خدا کی رحمت ہو اور خدا ان سے راضی ہو۔ اسی لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر خدا سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، خدا کے حضور طلب مغفرت کریں اور موت کے وقت، قبر میں اتارتے وقت اور دیگر امور کے وقت خدا سے خصوصی دعا کریں۔ اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر تقریباً 5 سال تھی اور خدیجہ سلام اللہ علیہا جناب رسول خدا سے کچھ مانگتے ہوئے شرم محسوس کر رہی تھیں، اس لیے بیٹی کو واسطہ بنایا اور کہا، بیٹی اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنے ایک لباس سے میرا کفن بنا دے اور قبر میں اتارتے وقت وہی میرا لباس اور کفن ہو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس میں واسطہ بنی اور ان کی یہ درخواست قبول ہوئی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا یہ اس لیے چاہتی تھیں کہ پیغمبر خدا کا لباس ان کے لیے باعث رحمت ہوگا، ان کی قبر کو نورانی کر دے گا اور خدا کی رضا کا موجب بھی ہوگا۔ معاذ بن جبل سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول خدا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بستر کے قریب آئے اور فرمایا، اے خدیجہ، جو تم پر رنج و مصیبت آئی میں اس پر نا راحت ہوں۔ اللہ نے ان مصائب و تکالیف میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جب تم جنت میں اپنی ساتھی ہمدم سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہا، یا رسول اللہ، میرا ہمدم کون ہوں گی؟ پیغمبر نے فرمایا، وہ ہیں مریم بنت عمران، آسیہ بن حمزام اور کلثوم، موسیٰ کی بہن۔ خدیجہ نے کہا، مبارک ہو یا رسول اللہ۔ انہی دنوں میں رسول خدا نے جناب خدیجہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ خدا نے بہشت میں مجھے تمہارا ہمسر قرار دیا ہے؟ کی وفات پر، شہادت پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خدا کا پیغام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رحلت فرمائی تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں، جناب فاطمہ اپنے بابا کے لیے دعا مانگتی تھیں اور ان کے گرد چکر لگاتی تھیں اور کہتی تھیں، وقت جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے فرشتے جناب خدیجہ کے لیے ایک مخصوص کفن لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایک طرف تو جناب خدیجہ کے لیے باعث رحمت و برکت تھا اور دوسری طرف رسول خدا کے لیے باعث تسلی اور فخر تھا کہ یہ عمل بی بی کے اعلیٰ درجے کا ثبوت تھا۔ پیغمبر خدا نے بی بی کے پاک و مطہر پیکر خاکی کو اس کفن میں لپیٹنا اور پھر جنازے کو ساتھیوں کے ہمراہ قبرستان معلیٰ جو دامن کوہ مہنون میں واقع ہے اور مکہ سے اونچائی پر ہے کی طرف لے گئے تاکہ ان کو اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ کی قبر کے پاس دفن کر دیں۔ وہاں جناب خدیجہ کے لیے قبر بنائی گئی۔ جناب رسول خدا خود اس قبر میں تشریف لے گئے اور لیٹ گئے، پھر باہر آئے اور اس قبر میں جناب خدیجہ کے پاک پیکر کو رکھ دیا اور سپرد خاک کر دیا۔ علامہ مسجد بہار الانوار میں اور بہت سے دوسرے علماء بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت تک نماز جنازہ واجب نہیں ہوئی تھی، اس لیے نماز جنازہ نہ پڑھی گئی، اس لیے جب
قبر تیار ہو گئی تو خود رسول خدا قبر میں داخل ہوئے اور میت کو سپرد خاک کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام مومنین مومنات کے لیے ایک غم کا دن ہے، سوگ کا دن ہے، تو یہ دن ہی کم بھی نہیں کیونکہ سیدہ کی یتیمی کا دن ہے، رسول خدا کا بہت غم زدہ دن ہے، کیونکہ اسی دن رسول خدا کو سخت صدمہ پہنچا تھا، تو ہم سب کے لیے بھی یہ غم کا دن ہے اور ہمیں اسی طرح منانا ہے جس طرح اہل بیت علیہ السلام مناتے ہیں۔